لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ نشست عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم الرسل افضل الانبیاء افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ آپ کی سیرت میں سے جس عنوان پر بھی بات کی جائے ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے اور ہمارے لیے باعث مغفرت بھی ہے، اور آپ کا ذکر کرنا ہی، آپ کی شان بیان کرنا ہی ہمیں جنت کے میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اور یہ جو ہم نشستیں منعقد کرتے ہیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی پہلو پر بات کرنے کے لیے، یہ حضور کا ہم پر قرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی امت کا خیال رکھا۔ آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے عرب کی گرمی میں اونٹنی پر بیٹھ کر 5-6 گھنٹے مسلسل دعا کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا کے پاس جاتے ہیں تب بھی امت کی بات کرتے ہیں، نبی پاک جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی امت کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور حیات میں جب قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی میں بھی اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم 24 گھنٹے بھی آپ کا ذکر کریں، ہم 12 مہینے بھی آپ کی محفلیں سجائے رکھیں بغیر وقفے کے، تو آپ کا وہ قرض ادا نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی بات کریں تب بھی ثواب ہے، بیٹھنے کی بات کریں تب بھی ثواب ہے، آپ سوتے کس طرح تھے سونے کی بات کریں تب بھی ثواب ہے، جاگنے کی کیفیت کیا تھی یہ بات کریں تب بھی ثواب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں کس طرح جاتے تھے، مشرکین کے ساتھ لڑائی کیسے کیا کرتے تھے، اس پہلو کی بات کریں تب بھی ثواب۔ غرضے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے جس پہلو پہ بھی بات کر لی جائے ہمارے لیے ثواب بھی ہے، نجات بھی ہے۔ لیکن آج ان سارے پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو کے لیے یہ نشست خاص منعقد کی گئی ہے، جس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ باقی جتنے بھی پہلو ہیں سارے اہم ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر اگر بات کی جائے، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو ہم سمجھ لیں گے، ہم جان لیں گے کہ یہ پہلو سب پہلوؤں سے زیادہ اہم ہے۔ اس میں پہلی بات ہے عقیدہ، اور آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ مسلمان کے لیے ویسے ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی انسان کی نجات کے لیے سب سے پہلی بات عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بنیادی عقیدہ، پہلی چیز عقیدہ ہے، پھر عمل ہے۔ عقیدہ نہیں ہے تو عمل سارے کے سارے بیکار۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ عقیدہ کی مثال ہے جیسے ہم نے ایک لکھ دیا، کسی صفحے کے اوپر ایک لکھ دیں، یہ عقیدہ ہے۔ نماز پڑھیں
ایک کے ساتھ زیرو لگا دیں، وہ ایک تھا اب 10 بن گیا، روزہ رکھیں ایک زیرو اور لگا دیں 100 بن جائے گا، زکوٰۃ ادا کریں ایک زیرو اور لگا دیں 1000 بن جائے گا، حج کریں ایک زیرو اور لگا دیں 10,000 ہو جائے گا۔ ایک ایک نیکی کرتے جائیں، اس ایک کے ساتھ ایک ایک زیرو کا اضافہ کرتے جائیں تو اعمال کے پہاڑ لگ جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے اعمال قیمتی کس کی وجہ سے بن رہے ہیں؟ اس ایک کی وجہ سے۔ اگر اس ایک کو ہٹا دو، آگے 1000 زیرو بھی ہوں، سارے کے سارے اعمال کے پہاڑ لگے ہوں، اس عقیدے والے ایک کو مائنس کرو، سب کے سب اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں تاریخ میں۔ ابو جہل کو دیکھیں، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، گرمی سے بچانے کا انتظام کیا کرتا تھا، سائے کا انتظام کیا کرتا تھا، بے شمار خاندانی اوصاف کا مالک تھا، خوش اخلاقی کا مالک بھی تھا، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ قیامت والے دن ان کے اعمال کے لیے ترازو رکھا ہی نہیں جائے گا۔ ترازو میں پلڑے کا بھاری ہونا یا ہلکا ہونا یہ تو بات کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے ترازو لگائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اعمال دنیا کے اندر ہی راکھ کا ڈھیر بن کے ختم ہو چکے ہیں۔ تو ابو جہل کے سارے اعمال، اس کے سارے خوش اخلاقیاں، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، سب ضائع ہو گئے، کیونکہ اس کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو عقیدے کی بنیادی حیثیت ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عقیدے کی۔ جب عقیدہ سمجھ آ گیا، عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کرتے جائیں گے، ان اعمال کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ اب عقیدے کی اگر ہم بات کریں تو اسلام میں سب سے بنیادی عقیدے، بنیادی عقائد 3 ہیں۔ یہ 3 عقیدے بنیادی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ بنیادی عقائد یہ 3 ہیں۔ ان میں سب سے پہلا توحید ہے، جو کہ ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا۔ ہر نبی نے جب امت کو بتایا تو شروع کیا لا الہ الا اللہ سے، شروع کیا کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے اختیارات پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات جیسی دوسری ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات جیسی کسی میں صفات نہیں ہے، اللہ کے اختیارات جیسے کسی میں اختیارات نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ یقیناً بنیادی عقیدہ ہے کسی بھی مذہب کے لیے۔ لیکن اگر ہم بات کریں مرکزی عقیدے کی، مرکزی عقیدے کی، کہ جس عقیدے نے سب عقیدوں کو اپنے اندر مشتمل کر کے رکھا ہے، وہ عقیدہ رسالت ہے۔ اس وقت بنیادی عقیدہ اگرچہ توحید ہے، مرکزی عقیدہ رسالت ہے۔ کیسے؟ اس وقت اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھ لے، مسلمان نہیں بنے گا۔ توحید کا اقرار کر رہا ہے، آدم علیہ السلام کی نبوت کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن عقیدہ رسالت، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی مسلمان نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھ لے، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، نہیں مسلمان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ سارے کے سارے پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو مرکزی عقیدہ وہ ہے محمد الرسول اللہ، عقیدہ رسالت۔ باقی نبیوں کی نبوت پر ایمان بھی ہم لاتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ تو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارا مرکز ہے۔ اس مرکز سے جڑے رہیں گے، سارے عقیدے بھی قبول، سارے اعمال بھی قبول۔ اس مرکز سے کٹ جائیں گے، نہ عقیدہ رہے گا نہ باقی اعمال رہیں گے۔ باقی آدم صفی اللہ ماننا بھی ضروری ہے، ابراہیم خلیل اللہ ماننا بھی ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ تو عقیدہ رسالت یہ مرکزی عقیدہ ہے۔ اب رسالت کی جب بات کرتے ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات کرتے ہیں، تو ایک ایسی خصوصیت ہے جو باقی کسی رسول کی رسالت میں نہیں ہے، کسی نبی کی نبوت میں نہیں ہے۔ وہ خصوصیت صرف امام الانبیاء کی ہے، اور وہ ہے ختم نبوت۔ جب باقی رسولوں کی بات کریں گے، اتنا مان لینا کافی ہے کہ وہ سچے رسول تھے۔ باقی نبیوں کی بات کریں، اتنا مان لینا کافی ہے کہ وہ سچے نبی تھے۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں
صرف اتنا مان لینا کہ حضور پاک رسول تھے اور سچے رسول تھے یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب تک آپ کو خاتم النبیین نہیں مانیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب اگر ختم نبوت کی تعریف کی جائے کہ ختم نبوت ہے کیا، کہ ہم نے بات کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا بھی ضروری، ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری۔ یہ ختم نبوت ہے کیا چیز؟ عام طور پر اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر یہ کہیں کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم یہی بات کرتے ہیں نا۔ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا میری بات کا جواب بھی دے دیجئے تاکہ مجھے بات سمجھانے میں مزید آسانی ہو۔ کہ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو ختم نبوت پر کے ڈاکو ہیں، جب ان کے ساتھ سامنا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارے علاقے میں تو کوئی قادیانی نہیں ہے، کوئی ختم نبوت کا ڈاکو نہیں ہے، لیکن میں والدین سے بات کروں گا کہ آپ کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، تو وہاں پر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں مومنوں کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب اگر یہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ تو تم بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر آئیں گے، تو عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ ہمارے معصوم بچوں کو، معصوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کچھ پڑھا نہیں نہ ہوتا، سارا کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے، مذہب کے بارے میں نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے معصوم کہہ رہا ہوں۔ ان کے سامنے جب وہ بات کرتے ہیں کہ اگر تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو تو تم بھی نہیں مانتے، تم مانتے ہو کہ قیامت سے پہلے حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو نبی ہوں گے، تو تم نے تو مان لیا کہ حضور کے بعد نبی آئیں گے۔ تو اگر تم عیسیٰ کو مان کر کہ حضور کے بعد عیسیٰ آئیں گے پھر بھی تم کہتے ہو کہ تمہارا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد غلام احمد آیا ہے تو ہم بھی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم عیسیٰ کو مان کر جو کہ نبی ہیں تم ختم نبوت کے منکر نہیں بنے، ہم غلام احمد کو مان کر منکر کیسے بن گئے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ یہ بات کریں تو وہ اس بات میں حق بجانب ہے، بات تو ان کی ٹھیک ہے نا، بظاہر ان کی بات ٹھیک ہے کہ عیسیٰ نبی آ رہے ہیں، تم مان رہے ہو، پھر بھی تم ختم نبوت کے منکر نہیں۔ ہم نے بھی حضور کے بعد غلام احمد کو مان لیا، ہم منکر کیسے بن گئے؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ عیسیٰ آئیں گے لیکن عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے مل چکی ہے، حضور کے بعد ان کو نبوت نہیں دی گئی اور نہ ہی دی جائے گی۔ تو اب ہم ان سے بات کر سکتے ہیں کہ تم جو غلام احمد کو نبی مانتے ہو، غلام احمد تو پچھلی صدی کا پیداوار ہے، تم کہتے ہو کہ یہ پیدا اس صدی میں ہوا اور اس کو نبوت دے دی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت پھر تم نہیں مانتے، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور تم مانتے ہو کہ غلام احمد کو حضور کے بعد نبوت دی گئی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ختم نبوت کا مفہوم کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی۔ اس کو مزید آسان کرتے ہیں، دوسرا پوائنٹ جو لکھا ہے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو نبی تو ہوں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، نبوت محمدی پر عمل کریں گے، شریعت محمدی کو لاگو کریں گے، اسی کے مطابق عمل بھی کریں گے، اسی کو لاگو کریں گے، لیکن اپنا نبوت کا منصب ان کے پاس ہوگا۔ تو نبی وہ ہوں گے لیکن وہ حضور کے بعد پیدا نہیں ہوئے، حضور سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور غلام احمد تو حضور کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اس لیے
ہم اگر عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں کہ حضور کے بعد نہ تو کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ ہی حضور کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی، اور تم جس کو مانتے ہو وہ پیدا بھی حضور کے بعد ہوا ہے، اور تمہارے خیال کے مطابق اس کو نبوت بھی حضور کے بعد دی گئی ہے، تو تم ختم نبوت کے منکر ہو۔ تو جب ختم نبوت کے منکر ہو گئے تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ ہم نے شروع میں کیا بات کی؟ سارے نبیوں کی نبوت کو ماننا لازمی ہے، حضور کی نبوت کے ساتھ ختم نبوت کو ماننا لازمی ہے۔ جب ختم نبوت کو نہیں مانے تو وہ مسلمان نہیں رہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی، حضور کی ختم نبوت کی خاطر صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی، تو ہمیں نظر آئے گا کہ غزوہ بدر میں 313 ہزار کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ کس لیے؟ حضور کی نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے، حضور کی ذات کی حفاظت کی خاطر، حضور کی نبوت کی حفاظت کی خاطر۔ غزوہ احد میں 700 ہیں، 3000 کا مقابلہ ہے۔ کس لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے، حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ ہر غزوہ میں دیکھیں ابوبکر صدیق نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کیا حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے، حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کیا، تلوار لے کر نکل پڑے کہ جس نے بچے یتیم کروانے ہو آ کے روک لے، جس نے بیویوں کو بیوہ کرنا ہو آ کے روک لے، جس نے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑنا ہو آ کے روک لے، ہم نماز پڑھ کر دکھائیں گے، کعبے کے اندر پڑھیں گے، حضور کا حکم ہجرت کا ہو گیا، ہم ہجرت کر کے دکھائیں گے۔ یہ ساری جرت اور بہادری کس لیے ہے؟ حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے، حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں اگر دیکھا جائے کہ حضور کی ذات کی حفاظت کی خاطر، حضور کی نبوت کی حفاظت کی خاطر کتنی قربانیاں ہوئیں، تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر غزوات بھی ہوئے ہیں، سرایا بھی ہوئے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق 28 غزوات، 56 سرایا، اور متفقہ روایات کے مطابق اگر دونوں کی تعداد کا مجموعہ دیکھا جائے تو 83 جنگیں ہوئیں۔ کتنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دور حیات کے اندر، اور وہ بھی صرف دور نبوی کے اندر 10 سال کے عرصے کے اندر 83 جنگیں ہوئیں۔ ان 83 جنگوں کے اندر ذرا دیکھیے کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے، 259۔ 83 جنگیں، 10 سال کا عرصہ، اور صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 259۔ اور کتنے کفار واصل جہنم ہوئے؟ 759۔ یہ تعداد 83 جنگوں کی ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ جو پہلے ہی کر چکا تھا اور اس کے پیروکار بھی بن گئے، ایک فتنہ برپا کر دیا اس ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ پہلے ساری جنگیں تھیں نبی کی ذات کی حفاظت کے لیے، نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اب اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تب کی بات ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں روم پر لشکر کشی کرنے کے لیے صحابہ کرام کی فوج تشکیل دے چکے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر چکے ہیں، تو وہ ساری کی ساری فوج روم کے محاذ پر برسر پیکار ہے۔ پھر اندرون خانہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ اٹھا کہ زکوٰۃ صرف حضور کے دور میں تھی، جب حضور دنیا سے روپوش ہو گئے، پردہ فرما گئے، اب کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف بھی صحابہ کرام محاذ آرا ہیں۔ ادھر مسیلمہ کذاب ہے، تو صحابہ کرام میں جو بڑی تعداد تھی وہ روم کے محاذ پر چلی گئی، اور کچھ صحابہ کرام منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ادھر مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے۔ تو ایک رائے یہ آئی کہ صحابہ کرام تو روم کے محاذ پہ گئے ہوئے ہیں، اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضور کے حیات میں اپنا سب کچھ لٹا دیا حضور کی ذات کی حفاظت کے لیے، حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے، ہم ان کا انتظار کرتے رہیں،
ختم نبوت کے ڈاکو آزاد پھرتے رہیں، یہ ابو بکر تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کو لے کر مسلمہ کذاب کے خلاف محاذ آرا ہو گئے۔ یمامہ کے مقام پر جب اس کے ساتھ جہاد ہوا تو ایک جنگ ہے، ایک جنگ، صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 1200۔ کتنے کفار مارے گئے؟ 27,000۔ ایک طرف 83 جنگیں ہیں حضور کی ذات اور حضور کی نبوت کی حفاظت کے لیے، ایک طرف یہ ایک جنگ ہے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ لیکن صحابہ کی شہیدوں کی تعداد بھی دیکھ لیں، 83 جنگوں میں 259، ایک جنگ میں 1200۔ جتنے کفار کو مارا 83 جنگوں میں 759، ایک جنگ میں جو ختم نبوت کے عنوان پر تھی 27,000 کفار کو واصل جہنم کیا گیا۔ اس سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا کہ ختم نبوت کی حفاظت کس قدر اہم مسئلہ ہے، کس قدر اہم مسئلہ ہے۔ یہ تو تاریخ سے ہم نے دیکھ لیا۔ اگر قرآن سے دیکھیں، ہم مانتے ہیں نا کہ قرآن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ تو قرآن کے اندر ختم نبوت کو جو بیان کیا گیا اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ جب یہ آیت آپ مرزائیوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم اس آیت کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ، میں پھر معصوم کا لفظ بولوں گا، معصوم سے مراد ہمارے اپنے ناواقف بچے جن کو ہم نے مذہب سکھایا ہی نہیں، دین کی تعلیم دی ہی نہیں، جب وہ مرزائیوں کے چنگل میں پھنسیں گے تو مرزائی جب ان کو کہیں گے کہ اس آیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں کہ خاتم النبیین کا تمہیں مولویوں نے مطلب ہی غلط بتایا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب وہ ہے جو ہم سمجھے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد ہے نبیوں کو مہر لگا کر نبی کا عہدہ دینے والا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتم النبیین کی مہر ہے، خاتم النبیین کا عہدہ ہے، باقی سارے نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حضور جب کسی نبی کے اوپر مہر لگا کر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ سابقہ انبیاء بھی حضور کی مہر سے نبی بنے، تو مرزا غلام احمد کو بھی خواب کے اندر حضور نے آ کر مہر لگا دی تو اس سے یہ بھی نبی بن گیا۔ قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا، تو اب بتائیں کہ ایک سادہ لو مسلمان اس بات سے دھوکے میں نہیں آئے گا؟ جب وہ صرف لغت دکھائیں گے، لغت میں خاتم کا معنی مہر دکھا دیں گے، تو کیا ہمارا بچہ دھوکے میں آ نہیں جائے گا؟ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس آیت پر ایمان کس طرح لے کر آنا ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو قرآن کو بھی ماننا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، قرآن کو اس طرح ماننا ہے جس طرح حضور پاک نے سمجھایا۔ رسالت مرکزی عقیدہ ہے، مرکزی عقیدہ رسالت اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو بھی سمجھیں گے حضور کے فرمان کے مطابق۔ تو ہم ان کو ایک ہی بات کہیں گے کہ قرآن تم پر نازل نہیں ہوا۔ اگر مولویوں نے غلط مطلب کیا ہے تو تم کون سا نبی ہو؟ تمہارے اوپر کون سا یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن نہ مولویوں پر نازل ہوا، قرآن نہ تمہارے اوپر نازل ہوا، قرآن جس پر نازل ہوا اس سے پوچھتے ہیں، قرآن جس پر نازل ہوا اس سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخر الانبیاء ہوں، کہ نبیوں میں سے آخر پہ آیا ہوں، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ وانتم آخر الامم، اور تم کیا ہو؟ تم آخری امت ہو، اب کسی اور امت کی ضرورت بھی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی وضاحت خود فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حضور پہ قرآن نازل کیا، حضور نے وضاحت کر دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث میں حضور نے یہی خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا جو قرآن کریم کی آیت میں ہوا۔ حضور نے کہا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، ساتھ وضاحت کر دی تاکہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹ سکے، کسی مسلمان کا ایمان نہ چھین سکے۔
حضور نے خود وضاحت کر دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو خاتم النبیین قرآن میں ہے، خاتم النبیین حدیث میں ہے، اس کی وضاحت ہم کسی مولوی سے کیوں پوچھیں؟ اس کی وضاحت ہم خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، تو حضور نے فرما دیا کہ اس کا مطلب ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کی آیات سے سمجھایا گیا، احادیث مبارکہ کی روح سے سمجھایا گیا، تو پھر بھی اگر ہم ختم نبوت کی عقیدہ کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان اس پائے کا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ کتنی آیات اور کتنی احادیث ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی اہمیت سمجھائی، قرآن کریم کی 100 آیات، قرآن کریم کی 100 آیات میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو مختلف انداز سے بیان کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں دیکھیں تو 210 احادیث میں یہ بات سمجھائی گئی کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو 100 آیات، 210 احادیث، اور ادھر صحابہ کرام کی قربانیاں، آپ کی شہادتیں، کیا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ کتنا یہ اہم عقیدہ ہے؟ اگر یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اب اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کیا کریں گے؟ تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے جاہل، بہت سارے پڑھے لکھے جاہل، یہ پڑھے لکھے جاہل میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کے پاس ڈگریاں بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ہوں گی، ایم فل پی ایچ ڈیز کی ڈگری ہوگی، پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ہوگی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہوگی، لیکن وہ قرآن سے غافل ہوں گے، وہ حدیث سے غافل ہوں گے، تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اگر صرف معلومات کا اکٹھے ہونے سے، ڈیرے میں اچھی بات کر لینے سے، لوگوں کے اچھی طرح فیصلے نمٹا لینے سے بندہ پڑھا لکھا بنتا ہو، بندہ سمجھدار بنتا ہو، تو ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا جاتا۔ ابو جہل کا وہ پرانا لقب ابو الحکم، کہ حاکموں کا باپ، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، لوگ اس کے پاس فیصلے لے کر آیا کرتے تھے۔ جتنا ڈیرے دار ابو جہل تھا اتنا کوئی آج کے دور کے اندر جم کر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، داناؤں کا باپ، حکموں کا باپ۔ لیکن کس چیز سے غافل ہوا؟ تو وہ جو داناؤں کا باپ تھا وہ جاہلوں کا باپ بن گیا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غافل رہا۔ تو جو دین سے جاہل ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، ڈگریاں لے کر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ پڑھا لکھا ہونے کے لیے حضور کا دین سیکھنا پڑے گا۔ حضور کا دین سیکھیں گے، حضور کے دین کے تقاضے سیکھیں گے، حضور کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اللہ نے کیا بتایا اور رسول نے کیا بتایا، یہ جب سیکھیں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کا بھی دشمن ہو، نبی کا بھی دشمن ہو، وہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم دوست بنائیں گے تو گویا ہم اس آیت کو نہیں سمجھے، یا اس آیت کو سمجھے ہیں لیکن اور عمل نہیں کر رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ہستیوں نے دیکھا، جن نے دیکھ کر ایمان لایا، ان کا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی ہوئے، عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، اس کا سر میں تن سے جدا کرتا ہوں۔ جو علی کا رشتہ دار ہے وہ علی کے حوالے کرو، وہ اس کا سر تن سے جدا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں خون کے اعتبار سے، لیکن نسب کے اعتبار سے رشتہ داری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری تو محمد عربی کی نسبت کی ہے، جس کی نسبت محمد عربی سے ہوگی وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ رحماء بینہم کی رشتہ داری ان کے ساتھ ہوگی جس کی نسبت محمد عربی سے جڑے گی، جس کی نسبت محمد عربی سے نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اب ہم اگر اس وقت یہ بحث چھیڑیں کہ قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ لین دین چھوڑیں؟ ہم کیوں ان کے ساتھ معاملات کو چھوڑیں؟ ہم ان کو کافر ہی کیوں کہیں؟ ہم ان کو کافر ہی کیوں کہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان کو کافر کیوں کہیں؟ کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے۔ تو اگر تاریخ سے مثال دیکھنی ہو تو سادہ سی بات ہے، عبداللہ بن ابی بھی کلمہ پڑھتا تھا، کیا وہ مسلمان تھا؟ منافق تھا۔
عثمان سے بغض رکھنے والا ایک بندہ تھا، مر گیا، حضور جنازہ پڑھانے لگے. کیوں جنازہ پڑھانے لگے؟ کیونکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا. کلمہ پڑھتا تھا اس لیے تو حضور گئے نا جنازہ پڑھانے کے لیے. لیکن جب کسی نے بات کی کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، حضور واپس آ گئے کہ اس کا جنازہ نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں ہے. تو کلمہ پڑھنے والا ہر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان کی شرائط پہ پورا نہ اترے. اب ایمان کیا ہے یہ سمجھنا ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان کی شرائط پوری ہوں گی تو بندہ مومن بنے گا نا. ایک آدھ بات کو مان لینے سے بندہ مومن نہیں بن سکتا. تو ایمان کی تعریف ذرا سمجھنی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جو کچھ بھی لے کر آئے، ان تمام کو ماننا. وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان کی تصدیق کرنا دل سے اور ان کا اقرار کرنا زبان سے. یہ ایمان ہے. ایمان میں کیا کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے، اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے، اللہ کی طرف سے نماز لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے، روزے کا حکم لے کر آئے، زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے، حج کا حکم لے کر آئے، جہاد کا حکم لے کر آئے، حسن اخلاق کا حکم لے کر آئے، معاشرت کا حکم لے کر آئے، تجارت کے احکامات لے کر آئے، عدالت کے احکامات لے کر آئے، وکالت کے احکامات لے کر آئے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے احکامات لے کر آئے. ان میں سے کسی ایک کو ماننا ایمان ہے یا سب کو ماننا ایمان ہے؟ سب کو ماننا ایمان ہے. جب سب کو ماننا ایمان ہے تو کسی ایک کا انکار بندہ کرتے تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان یہ ہے کہ حضور جو کچھ لے کر آئے سب کو مانا جائے. اور کفر کیا ہے کہ جو کچھ لے کر آئے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننا جائے. کسی کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک کا انکار بھی بندے کو کافر بنا دے گا. قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے 30 پاروں پر ایمان لانا ضروری ہے، 114 سورتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک بندہ کہے کہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں، سورۃ الکوثر کو نہیں مانتا، تو وہ مومن ہے. ایک بندہ کہ سارے قرآن کو مانتا ہوں، سورۃ الکوثر کی ایک آیت کو نہیں مانتا، کافر ہے. حضور کے صحابہ سب کو مانیں گے تو مومن بنیں گے. کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کا بھی انکار بندے کو کافر بنا دے گا. یہ ایمان اور کفر میں فرق سمجھیں. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو مانا جائے، حضور کے ہر حکم کو مانا جائے، حضور پر نازل ہونے والی ہر آیت کو مانا جائے، حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر حدیث کو مانا جائے، حضور کے ساتھ جڑنے والے ہر صحابی کو مانا جائے. کسی ایک آیت کا انکار کفر بن جائے گا، کسی ایک حدیث کا انکار کفر بن جائے گا، کسی ایک صحابی کا انکار کفر بن جائے گا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ قادیانی کافر کیوں ہیں. قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے حساب سے روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے حساب سے زکوٰۃ کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور اپنے حساب سے حج کے بھی دعوے دار ہیں. لیکن الزام دیتے ہیں کہ ہمیں کرنے نہیں دیتے، ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم ان کو مسلمان مان لیں؟ نہیں، کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے سب کو ماننا، اور کافر ہونے کے لیے ضروری ہے انکار کسی ایک چیز کا بھی کر دیں. تو قادیانی قرآن پاک کی کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ختم نبوت کتنی آیات سے ثابت ہے؟ 100 آیات سے. تو جب انہوں نے ختم نبوت کو نہیں ماننا، حضور کے بعد اس کانے کو نبی مان لیا، تو کتنی آیات کا انکار ہو گیا؟ 100 آیات کا انکار ہو گیا. کتنی حدیثوں کا انکار ہو گیا؟ 210 حدیثوں کا انکار ہو گیا. اور کیا وہ صحابہ کی طرز پر چل رہے ہیں یا مسلمہ کذاب کی طرز پہ چل رہے ہیں؟ تو قرآن کی آیات کا انکار، احادیث کا انکار، اور طرز عمل مسلمہ کذاب جیسوں کا، تو پھر ہم ان کو مسلمان کیسے مان لیں؟ تو وہ جتنے مرضی کلمہ پڑھتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اب ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو ہم نے ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ وہ بندے کو ورگلاتے کیسے ہیں، مسلمانوں کو کیسے اپنے جھانسے کے اندر لے کر آتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس نے مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس نے یکدم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ مرحلہ وار اس نے مسلمانوں کو گمراہ کیا، اپنا حلقہ احباب زیادہ کیا. پہلے ایک دعویٰ کر کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہو سکتا ہے، ساتھ مل گئے. سب سے پہلے کہا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، 1880 میں ملہم من اللہ، کہ میرے اوپر اللہ کے الہام آتے ہیں. الہام اللہ کے نیک بندوں کو ہوتے ہیں. اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے الہام ہو سکتا ہے، ماننے والی بات ہے. لوگوں نے مان لیا.
یہ پہلا اس کا حربہ تھا۔ پھر کہا کہ میں مجدد ہوں۔ مجدد کون سا ہوتا ہے؟ ایسا اللہ کا ولی جو معاشرے کے اندر بدعات کو ختم کرے، معاشرے کے اندر فسادات کو ختم کر کے معاشرے کی اصلاح کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو کہا میں مجدد ہوں، میں مسلمانوں کے اندر جو معاشرتی بگاڑ ہے میں ان کو ختم۔ کچھ لوگوں نے جو اس کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے مان لیا۔ پھر کہا کہ میں مامور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ایک سلسلہ بن چکا ہے، کبھی فیصل آباد سے کوئی اٹھتا ہے مجھے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، کبھی لاہور سے کوئی اٹھتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے خواب کے اندر اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ کہا کہ میں مامور ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک بندہ تھا جس نے اپنی ساری زمینیں بیچ دیں کہ مجھے امر ہوتا ہے، میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ مینو امر ہوتا ہے۔ تو یہ مامور ہونے کا، امر ہونے والا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ مرزا غلام احمد نے۔ پھر کہا کہ میں مسیل مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں۔ پھر کہا کہ میں وہ عیسیٰ ہی ہوں، میں مسیح ابن مریم ہی ہوں۔ استغفر اللہ، یہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے نا۔ جب لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو یکدم اگر بم پھینک دیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے، تو پہلے کڑکیاں لائی جاتی ہیں۔ تو کڑکی لگائی کہ میں ملہم من اللہ ہوں، پھر کہا مجدد ہوں، بڑے سے بڑا ہوتا گیا، پھر کہا میں مسیح ابن مریم ہوں، پھر کہا میں مسیح بھی میں ہوں اور جو مہدی آئے گا وہ بھی میں ہی ہوں۔ تو جب انسان کی جرت اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ کی معزز ہستیوں پر، اللہ کی پاکیزہ ہستیوں پر حملہ شروع کر دے، تو پھر ایمان تو وہ خود ہی ختم کر لیتا ہے، اللہ عقل بھی چھین لیتے ہیں۔ تو پھر عقل ایسی چھینی کہ پھر کہا کہ میں امام زمان ہوں۔ یہ امام زمان کا لفظ اس نے شاید ان کے لیے بولا ہو کہ جو امام زمان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہر طبقے کو قابو کرنا تھا نا، ہر طبقے کو قابو کرنا تھا۔ تو جس کا جو رجحان تھا اس کے مطابق اس نے وہ دعویٰ کرتا گیا۔ عیسائیوں کو قابو کرنے کے لیے مسیح کا دعویٰ کر دیا، اور امام زمان کے انتظار کرنے والے کے سامنے امام زمان کا دعویٰ کر دیا، اور مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے جن کا عقیدہ ختم نبوت تھوڑا کمزور ہو، کہا کہ میں ذلی و بروزی نبی ہوں۔ ذلی و بروزی نبی کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں، میرے اوپر نبی کا سایہ ہے، گویا کہ میں اسی نبی کا سایہ بن کے آیا ہوں، اسی نبی کا میں عکس بن کر آیا ہوں۔ یہ شاید اس نے ان مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے دعویٰ کیا جو ہندوؤں کے نظریات سے متاثر ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نظریات میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کبھی نہ کبھی انسانوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اوتار بن کے دنیا میں آتے ہیں، اللہ کا عکس بن کر۔ وہ مانتے ہیں کہ بھگوان کا عکس کبھی کسی میں آ جاتا ہے، کبھی کسی میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہندوؤں سے متاثر جو مسلمان تھے، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عکس فلاں فلاں میں ہو سکتا ہے، تو ان کو قابو کرنے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی کا عکس ہوں۔ وہ نبی ہی ایک دوسری شکل میں اب ابھرا ہے، اور پھر آخر پہ انتہا کر دی جو اس کا اصل ٹارگٹ تھا، کیونکہ اصل جو ٹارگٹ انگریز نے دیا تھا وہ اب آیا ہے۔ انگریز نے ٹارگٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کو نئی شریعت دینی ہے، محمد عربی کی شریعت سے ہٹانا ہے۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی دعوے تھے ان سب دعووں کے اندر یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ چلو محمد عربی کا تو ماننے والا ہی ہے نا، شریعت تو وہی مان رہا ہے، ان کا عکس ہے تو ان کی شریعت پر ہی عمل کرے گا نا، امام زمان ہے تو امام الانبیاء کی شریعت پر ہی عمل کرے گا نا۔ لیکن پھر ٹارگٹ کے اوپر گیا، پیسے کے لالچ، جن سے پیسہ مل رہا تھا انہوں نے جو ہدف دیا تھا، پھر وہ ہدف پہ پہنچ گیا کہ میں مستقل صاحب شریعت نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، جن میں کم و بیش 313 رسول ہیں، یعنی بے شمار نبی بھی ایسے ہیں کہ جو رسول نہیں ہیں، یعنی جن کو اللہ نے نئی شریعت نہیں دی، وہ پچھلے صاحب شریعت نبی کی شریعت کی ہی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ نبی بھی ہوں، صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہوں، نئی شریعت بھی میری ہے۔ تو بتائیں کہ جب نئی شریعت کا دعویٰ کیا تو کیا نئے قرآن کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا؟ جب نئی شریعت کا دعویٰ کیا تو نئی حدیثوں کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا؟ جب نئی شریعت کا دعویٰ کیا تو نئے صحابہ کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضور کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم حدیث پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی وجہ سے ہم حضور کے اہل بیت پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی وجہ سے حضور کی آل پر ایمان لاتے ہیں، حضور کی وجہ سے حضور کے صحابہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نے ہر چیز کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو میں کلام بولتا ہوں، جو اللہ میرے اوپر کلام نازل کرتے ہیں وہ قرآن سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔
جو بکواسات وہ کہتا ہے میرے منہ سے نکلتی ہیں یہ حضور کی حدیث سے بہتر ہے، اور اہل بیت کی گستاخی، آل رسول کی گستاخی کہ میرے سامنے حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہو، میرے سامنے ان کا ذکر کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کی گستاخیاں۔ اب یہ گستاخیاں جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ ہم بات نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، غلط بات کو دبانا چاہیے، لیکن یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ان کی اوقات کا پتہ چلے کہ جس بندے کو وہ نبی کہتے ہیں اس کا اپنا کردار کیسا ہے، کیا اس طرح کا بندہ کسی بھی طریقے سے نبوت کے کسی بھی درجے میں آتا ہے ایسے؟ تو اللہ کا انکار کیا، ہم دیکھتے ہیں قرآن کی توہین کیسے کی، حدیث کی توہین کیسے کی، جہاد کی حرمت کا اعلان کیسے کیا، یہ تھا انگریز کا اصل ٹارگٹ کہ جہاد کی حرمت کا اعلان کرو۔ تو ذرا دیکھتے جائیے، تذکرہ یہ قادیانیوں کی کتاب ہے، اب صرف حوالہ جات دکھا کر بات آگے چلاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 152 پہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، اور صرف یہ وہم نہیں تھا بلکہ میں نے یقین کیا کہ ہاں وہی ہوں۔ یہ ہر جو گستاخی آئے گی اس پہ استغفر اللہ ہم نے بولنا ہے، نعوذ باللہ بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دور میں ایسے لوگوں سے بچائے جو گستاخ ہیں۔ خدا ہونے کا دعویٰ، تذکرہ صفحہ نمبر 144 پہ خدا کا بھی باپ ہونے کا دعویٰ، نعوذ باللہ۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نے خدا کو جنم دیا، خدا نے خدا کے ذریعے خدا کو جنم دیا، یہ عیسائیوں کا نظریہ کہ عیسیٰ، مریم اور روح یہ تین خدا ایک ہی چیز ہیں۔ روح مریم کے ذریعے سے عیسیٰ بن کے آئی تو تینوں خدا ہیں، گویا کہ مریم کے ذریعے سے مریم کو بھی خدا کہہ دیا، اور اس مریم کے ذریعے سے عیسیٰ وہ بھی خدا ہے، تو خدا کے ذریعے خدا پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کا دعویٰ مرزا کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے خدا کو جنم دیا، اور کبھی کہا کہ خدا نے مجھے جنم دیا۔ لم یلد ولم یولد دونوں کا انکار کر دیا، ولم یکن لہ کفوا احد کا بھی انکار کر دیا کہ اس کے تو برابر کوئی نہیں ہے، کہ تو کہتا ہے میں خود وہی ہوں۔ یہ بات زبان سے، یہ جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اتنی گندی گستاخی بھی کر سکتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی کوئی بندہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو عبارت نظر آ رہی ہے؟ یہ اسلامی قربانی صفحہ نمبر 12 اور ان کا ٹریک نمبر 34۔ پھر نبوت کا دعویٰ دیکھیں، قادیانی کافر کیوں ہیں کہ خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231 پہ کہ اگر لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی کس حد تک شاطر دماغ تھا اس کا، ایک تو رسول ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خدا کی خدائی کو اپنی رسالت سے مشروط کر دیا کہ خدا بھی تب خدا ہے کہ جب مجھے سچا رسول مانو، تو جس نے مجھے رسول نہیں بنایا وہ خدا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ، روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207۔ یہ وہی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں میرا نام محمد رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ حضور سے افضل کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ موٹر وے پر کوئی ایسی گاڑی چل سکتی ہے جس کی سامنے والی ایک لائٹ خراب ہو؟ قانوناً جرم ہے، موٹر وے پر نہیں چل سکتی۔ تو نبوت کی موٹر وے پر ایسا انسان کیسے چل سکتا ہے جس کی ایک لائٹ خراب ہو؟ تو کانا بندہ۔ نبی تو اپنے وقت کا سب سے حسین ترین، حسین و جمیل انسان ہوتا ہے، تو نبوت کی موٹر وے پر ہی نہیں آ سکتا تھا، لیکن باتیں دیکھیں حضور سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 445-46، حضور سے بھی افضل ہونے کا۔ اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں، پچھلے چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، نعوذ باللہ۔ انبیاء کرام کی توہین، تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر مجھے ٹھہرایا گیا، تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے گئے، میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، یہ بھی میری زبان نہیں پڑھ سکتی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کے اخلاق پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کی عزت اور عصمت پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس عیسیٰ پہ انگلی اٹھا رہا ہے جس عیسیٰ کو اللہ روح اللہ کہہ رہے ہیں، جس عیسیٰ کو اللہ کلیمت اللہ کہہ رہے ہیں، جس عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا مثل آدم کہہ رہے ہیں، اس عیسیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کے بدن سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے نبی کو پیدا کیا، لیکن یاد رکھنا ضروری کیوں ہے کہ جب قادیانی ورگلائیں گے نا تو ہم کم از کم یہ بات کہنے جوگے تو ہونا کہ تم یار نبی مانتے کس کو ہو، کہ جس نے ان ہستیوں کو معاف نہیں کیا، جس نے اللہ کو معاف نہیں کیا، اللہ کے نبی کو معاف نہیں کیا، کس نبی کو معاف نہیں کیا، یہ کس سلسلے کا نبی ہے؟ یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں تو آنے والے کسی نبی کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، تو پھر یہ کس سلسلے کا نبی ہے؟ اور جس ذات نے یہ سلسلہ چلایا اللہ رب العزت نے، اس اللہ کی توہین کر رہا ہے، تو اس کو نبی بنایا کس نے؟ یہ گستاخیوں کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کی توہین، فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابتی سیدی خیر المسلمین مرسلین، کہ اس وقت جو مجھے ماننے کا وہی صحابی ہے۔ بیت کی توہین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے، جس حسین کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر، جس حسین کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ جس حسین کے لیے حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، جس حسین کو حضور اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، ابو بکر دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا ہی شان ہے، کیسی عظیم سواری مل گئی ہے، کیسی عظیم سواری مل گئی ہے، جس کو سوار کرنے کے لیے اللہ جنت سے براق بھیجتے ہیں، جنت کی براق کے اوپر سوار ہونے والا سوار حسین کی سواری بنا ہوا ہے، اس حسین کی توہین کر رہا ہے۔ یہ ہمیں علم ہوگا تو ہم ان کو جواب دینے کے تو قابل ہوں گے نا۔ قرآن پاک کی توہین، میں نے کہا تھا نا جب کہہ دیا کہ میں صاحب شریعت ہوں، میری شریعت نہیں ہے، تو قرآن کا بھی انکار کیا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ صرف ختم نبوت کا انکار کر کے اس نے 100 آیات کا انکار کیا، لیکن یہاں پر اس کی توہین دیکھیں۔ قرآن شریف خدا کی کتاب ہے لیکن میرے منہ کی باتیں، قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، اب میں دوبارہ آیا ہوں تو اب آپ پر قرآن شریف اتارا جائے گا۔ اپنے کلام کو قرآن پاک کہہ رہا ہے تو پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ احادیث کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی۔ ہم تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق تو ہیں لیکن میری وحی کے معارض نہیں ہیں، دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرف پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی حضور کا فرمان وہ ماننا ہے جو اس کی بکواسات سے مطابقت رکھتا ہو۔ اور بھی بہت سارے طبقے ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور بھی طبقہ ایک موجود ہے جو حضور کی ان حدیثوں کو مانتا ہے جن حدیثوں سے وہ اپنے فرقے کی تائید کرتے ہیں، لیکن وہ حدیثیں جو صحابہ کی شان میں ہیں ان کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ اس نے بھی ساری حدیثوں کا انکار کیا، وہی طرز عمل کہ جو میرے مطابقت کریں گی ان حدیثوں کو ہم ماننے کے، باقی کو ردی کی ٹھوکری پھینکیں گے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ٹارگٹ جو انگریز نے دیا تھا کہ مسلمان جب بھی میدان جہاد میں آتے ہیں تو ان میں جذبہ 313 والا آ جاتا ہے۔ مسلمان آج کے دور میں بھی عیسائیوں کے سامنے میدان جہاد میں آئیں، یہودیوں کے سامنے میدان جہاد میں آئیں، کسی بھی کافر کے سامنے جب یہ میدان جہاد میں آتے ہیں تو یہ عمر فاروق کی یاد تازہ کر دیتے ہیں، یہ صدیق اکبر کی یاد تازہ کرتے ہیں، یہ خالد بن ولید کی یاد تازہ کرتے ہیں، یہ شیر خدا کی علی المرتضیٰ کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ میدان جہاد میں یہ ہم سے شکست نہیں کھا سکتے تو کیوں نہ ان کے دلوں سے جہاد کی اہمیت ختم کر دی جائے، اور اسی کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کر کے مرزے کو سیڑھیوں سے چڑھا چڑھا کے آخری سیڑھی پر پہنچایا، اور پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ اب جہاد کا دور نہیں رہا، دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ حرمین شریفین کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر، کیوں کہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے کہ قادیان میں آ کے حج کرو، مکہ اور مدینہ نہ جاؤ، حرمین شریفین نہ جاؤ۔ تو بتاؤ مجھے کہ حرمین شریفین کے مقابلے میں کسی بھی جگہ کو زیادہ مقدس شمار کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟
کعبے کے مقابلے میں کسی اور جگہ کو کعبہ کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. حرمین کے مقابلے میں کسی بھی جگہ کو بطور مقابلہ پیش کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے، وہاں پر یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہے. جو بھی یہ مقابلہ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب آخری بات کرتے ہیں. جو شروع میں ہم نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو مسلمان کیوں کہتے ہیں. اب ان کے کلمہ کو بھی سمجھیں کہ یہ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں. کلمہ جب یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہو، پچھلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا. ہر نبی کا، یہاں پر دو باتیں سمجھنی آپ نے. پہلی بات یہ کہ ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا. دوسری بات کہ کلمہ تب تبدیل ہوتا ہے جب نبی تبدیل ہو. کلمہ تب تبدیل ہوتا ہے جب نبی تبدیل ہو. کسی کلمے کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ تو حضور والے کلمے میں جو کلمہ حضرت علی نے پڑھا، جو کلمہ حضرت حسین نے پڑھا، جو کلمہ حضرت حسن نے پڑھا، جو کلمہ حضرت فاطمہ نے پڑھا، جو کلمہ سارے صحابہ نے پڑھا، جو کلمہ سارے اہل بیت نے پڑھا، جو اس کلمے کو تبدیل کرتا ہے تو گویا کہ وہ نبوت کو تبدیل کر رہا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اور جو یہ کہے کہ فلاں نبی ہے تو پھر وہ نبوت کی روٹین کو سامنے رکھے کہ جب نبی تبدیل ہوتا ہے تو کلمہ بھی تبدیل ہوتا ہے. تو مرزا بشیر سے پوچھا گیا جب تم غلام احمد کو نبی مانتے ہو تو کلمہ اس کا کون سا ہے، کلمہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ تو کہتا ہے ہمیں کلمہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس محمد سے مراد غلام احمد ہی ہوتے ہیں. یہ محمد الرسول اللہ یہ محمد عربی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا غلام احمد ہی ہے. ایسے کلمہ پڑھنے والے کو بھی مسلمان کہیں گے؟ یہ اس طرح کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ جو اس حد تک گستاخیاں کرتا ہو، پھر مسلمانوں کا روپ بھی دھارتا ہو، اس کے ساتھ معاملات کرنے جائز ہوں گے؟ اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے کہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا نعوذ باللہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے. مسلمانوں کو کافر کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، نبی کی توہین کرے، اللہ کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اہل رسول کی توہین کرے، وہ مسلمان ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ بات سمجھ آ گئی قادیانی کافر کیوں ہے. اب اگلی بات سمجھیں کہ کیا قادیانی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کافر ہیں؟ ہرگز نہیں. عیسائیوں اور یہودیوں سے غلیظ ترین کافر ہیں. عیسائی اور یہودی خود کو کیا کہتے ہیں؟ خود اپنے آپ کو وہ مسلم کہتے ہیں. عیسائی سے پوچھے تم کون ہو، بولے گا عیسائی ہوں. یہودی سے پوچھو کون ہو، بولے گا یہودی ہوں. مرزائی سے پوچھو کیا ہو، احمدی مسلمان ہوں. اچھا پوچھو یہودیوں سے پوچھو کہ ہم کون ہیں، کہیں گے تم مسلمان ہو. عیسائیوں سے پوچھو کہ ہم کون ہیں، تم مسلمان ہو. ہندوؤں سے پوچھو کہ ہم کون ہیں، کہیں گے تم مسلمان ہو. سکھوں سے پوچھو کہ ہم کون ہیں، بولے گے تم مسلمان ہو. ہم مسلمان نہیں ہیں. خود کو وہ مسلمان نہیں کہیں گے. ہم کلمہ پڑھنے والے کو، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہیں گے. مرزائیوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے بارے میں پوچھے کہ ہم کون ہیں، جو محمد عربی کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، تو کہتے کہ تم کافر. کیوں کافر؟ تم غلام احمد کا انکار کرتے ہو. تو کیا دوسرے کافروں کی طرح ہی کافر ہیں یہ، یا دوسرے کافروں سے گندے کافر ہیں؟ تو دوسرے کافر ہیں، یہ زندیق ہیں. دوسرے کافر ہیں اور یہ زندیق ہیں. زندیق کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے لبادے میں اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمان بن کر مسلمانوں سے غداری کرے، دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفر والے ہوں، قرآن و حدیث کے اندر تحریف کرتے ہوں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں لیکن قرآن میں تبدیلی کے قائل ہوں، وہ زندیق ہے. جو بھی قرآن میں تبدیلی کا قائل ہے وہ زندیق ہے، وہ عام کافر نہیں ہے، وہ زندیق ہے. تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، مسلمانوں کو، قرآن حدیث کو ماننے والوں کو کافر کہنا، یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ زندیق. کافر کے ساتھ معاملہ حضور نے کیا. یہودیوں سے قرضہ حضور نے لیا بھی دیا بھی، یہودیوں سے تجارت حضور نے کی بھی، چیزیں خریدی بھی بیچی بھی. عیسائیوں کے ساتھ حضور نے لین دین کیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ قادیانیوں کی شیزان تم نہیں لیتے تو یہودیوں کے بنائے ہوئے موبائل کیوں استعمال کرتے ہو، عیسائیوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، ہم نے تو وہ کرنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے، تجارت بھی کی، عیسائیوں کے ساتھ بھی معاملات کیے، تجارت بھی کی، لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، اسود انسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا. تو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ حضور نے کوئی معاملہ نہیں کیا. تو اگر ہم حضور کو مانتے ہیں تو ہمیں ان سے بائی کاٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے.
بات سمجھ آ گئی جی کہ بائیکاٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حضور نے کیا۔ اب آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ان کی مصنوعات ہیں کہ جو آج کے بعد ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تہیہ کریں گے نہیں؟ حضور نے ان سے معاملہ نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ حضور کے گستاخوں سے ہم معاملہ نہیں کریں گے۔ شیطان کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اپنے گاؤں کے اندر اپنی دکانوں کے اوپر اگر شیطان کی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو بھی تبلیغ کرنی ہے، اس کو بھی دعوت دینی ہے کہ شیطان کا بائیکاٹ کریں۔ کینولیو آئل، ذائقہ گھی، پنجاب آئل ملز کی تمام مصنوعات، یہ نام یاد رکھ لیں۔ ٹربو پلاسٹک، بیٹا پائپس، مطب حمید کی جتنی بھی دوائیاں ہیں، شاہ تاج ٹیکسٹائل، شاہ تاج کا کپڑا، شاہ تاج شوگر مل، ان سب کا بائیکاٹ کریں گے۔ یونیورسل کے یہ جتنے بھی اپلائنسز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، عام طور پر فریجوں کے ساتھ جو سپلائزر لگتے ہیں، اگر وہ یونیورسل کا ہے تو وہ ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی کمپنیاں ہیں۔ اس لیے یہ جتنی بھی قادیانیوں کی جی چک چٹھے میں ہاسپٹل بنا ہے اور چناب نگر میں جو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں مرزائیوں سے علاج کروانے کے لیے، یار سمجھ نہیں آتی۔ صحابہ کرام جب مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، وہاں کی سرزمین آج بھی سرخ ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اتنا زیادہ خون بہا ہے جو قیامت تک تازہ رہے گا۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا مقابلہ کرنے میں۔ ہم اپنی ایک تھوڑی سی صحت حاصل کرنے کے لیے، یہ ہماری زندگی ہے ہی کتنی، علاج کروا کے آئیں دوسرا سانس پھر بھی نہ آئے تو کیا گارنٹی ہے؟ ہم اتنی سی ایک عارضی صحت، اور وہ صحت کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے عارضی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم حضور کے دشمنوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حضور کے نام پہ جان بھی قربان ہے، ناموس رسالت پہ جان بھی قربان ہے۔ کیسی جان قربان ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کو بچنے کے لیے ہم قادیانیوں کے پاس علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچا جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، جان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں گے، اور قادیانیوں کے بارے میں ہم مزید جانچیں گے تاکہ جب بھی کسی قادیانی سے بحث ہو، ہمارے علاقے میں پھیل رہی ہے، امراؤ کلاں کے اندر، سوئیاں والا کے اندر، چک چٹھا کے اندر، ہرا کوٹ کے ساتھ مدرسہ چٹھا گاؤں ہے، یہ نکی چٹھا کے اندر بھی قادیانیت پھیل رہی ہے۔ اور کیوں پھیل رہی ہے؟ ہماری ناواقفیت کی وجہ سے۔ کولو تاڑ کے اندر تو گڑھ بنا پڑا ہے ان کا، صرف اس لیے یہ قادیانی۔ کچھ عرصہ پہلے یہ مہدی آباد کے اندر ایک کورس کروایا، تو باہر جب نکلے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ ختم کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نہ خود پڑھنا چاہتے ہیں نہ ان کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ مہدی آباد میں تو ہم یہ تہیہ کریں کہ اس طرح کے کورسز دوبارہ بھی کروائیں گے، مزید شریک ہوں گے، قادیانیوں کے بارے میں مزید جانیں گے، تاکہ ہمارا بچہ قادیانیوں کے خلاف تیار ہو۔ جس طرح ان کا بچہ ہمارے پڑھے لکھے کو خاموش کرواتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ حضور کے دشمنوں کے خلاف محاذ رہا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور آپ کے ختم نبوت کا مجاہد بنا دے، آمین۔ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔